1920 میں انڈین نیشنل کانگریس نے بھی تحریک خلافت کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ مہاتما گاندھی کی عدم تشدد پر مبنی سول نافرمانی کی مہم تحریک خلافت ہی کے بطن سے پھوٹی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کو اس تحریک سے الگ تھلگ کیوں رکھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ تحریک مزید زور پکڑتی، 1922 میں کمال اتا ترک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبدالحمید کو معزول اور خلافت کے منصب کو ختم کر دیا، اور یوں 623 برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ہندوستانی مسلمان عوام نے انتہائی جوش و جذبے سے اس تحریک خلافت میں حصہ لیا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں، جنہوں نے 1921-22 کا زمانہ نہیں دیکھا، ان کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت ہندوستان کس طرح کوئی آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اتحادیوں کی فتح سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان کے منصوبوں اور خلافت کو ختم کر دینے کی کوشش کی خبر نے سارے ہندوستان میں آگ لگا رکھی تھی۔ مسجدوں، مجلسوں، مدرسوں، گھروں، دکانوں، خلوت و جلوت، کہیں گویا اس گفتگو کے سوا کوئی گفتگو نہ تھی۔ اس دوران ہر بڑے چھوٹے، بوڑھے، بچے اور مرد و عورت کے زبان پر یہ شعر تھا: بولے اماں محمد علی کی، جا بیٹا خلافت پہ دے دو۔ عوام نے تحریک کی کامیابی کے لیے دل کھول کر چندہ دیا۔ ہندوستان کے طول و عرض میں عورتوں تک نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اور کانوں سے بندے اتار کر خلافت کمیٹیوں کے نذر کر دیے۔ روایت مشہور ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ لے آئی اور یہ کہہ کر خلافت کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ میرے پاس چندے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تحریک تو کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن ترکی کی عوام کو یہ جذبہ آج بھی یاد ہے۔ جو لوگ ترکی گئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کو جتنی عزت ترکی میں ہوتی ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔